بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہم کہانی کو لائک ضرور کر دیجئے اور نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ ناول میں اچھے کمنٹ ضرور کیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ کیا ہوا امتیاز، ایسے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، ابریش نے ڈرتے ڈرتے بمشکل کہا۔ رات والا واقعہ اس کی آنکھوں کے پردوں پر گھوما تو وہ خوفزدہ ہو گئی۔ امتیاز شیرازی اپنا موبائل جیب میں ڈال کے جارحانہ تیوروں سے اس کی طرف بڑھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے نازک گال پہ رسید کر دیا۔ کچھ پل ابریش گال پہ ہاتھ رکھے سر جھکائے سن کھڑی رہی۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، اس کے پیروں تلے زمین کھسک چکی تھی۔ ہوش تو اسے تب آیا جب امتیاز شیرازی کی دھاڑ کی آواز کانوں میں پڑی۔ تو یہ مقصد تھا تمہارا مجھ سے اجتناب کے پیچھے؟ دیکھ لیا تمہارا چھپا اصلی روپ، میرے ساتھ تن تنہا ایک روم میں رہنا تمہاری غیرت نے گوارا نہیں کیا، اور میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھنا بھی ناگوار گزرا۔ اس کی تو بات ہی چھوڑ دو، اسی لیے میرے ساتھ رخصتی نہیں کروانا چاہتی تھی، میرے پیچھے یہ حرکتیں تاکہ کر سکو۔ اب تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے؟ امتیاز شیرازی جیسے جیسے کہتا جا رہا تھا، ابریش کا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ آس پاس ڈپارٹمنٹ کے سبھی اسٹوڈنٹس چپ سادے تماشائی بنے کھڑے تھے۔ ابریش کے لیے تقریباً سبھی لوگ ویسی ہی سوچ رکھتے تھے جیسی وہ دکھائی دیتی تھی، اور بے شک اس کے ظاہر اور باطن میں کوئی منافقت نہیں تھی۔ اس نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ جانتی تھی جو لوگ سمجھ نہیں سکتے انہیں صفائی دینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ مانتے نہیں۔ وہ بس چپ چاپ اس کی سنے جا رہی تھی۔ تمہیں ذرا سی بھی شرم نہیں آتی میرے سامنے جانے میں؟ تو تمہیں بہت مسئلے تھے، نامحرم جیسے فلاں فلاں، میرے قریب آنے پہ جان نکل جاتی ہے تمہاری، جبکہ میں تو تمہارے ساتھ رشتے میں بھی جڑا ہوں۔ اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے تمہارا جو تم اس کے ساتھ اسی کی گاڑی میں تھی؟ تم جانتی ہو کہ میں نے تمہیں سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کر دی۔ تم ان لڑکیوں میں سے ہو جو اپنے شوہر کو دھوکہ دیتی ہیں۔ امتیاز بھائی، ضرور آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں جانتی ہوں میری دوست ایسی نہیں ہے۔ سعدیہ آگے بڑھ کر اس کی حمایت میں بولی۔ میڈم آپ چپ رہیں، آپ سے بات نہیں کی ہوتی کون ہے آپ میرے اور میری بیوی کے معاملے میں بولنے والی؟ آپ سے تو کچھ نہیں پوچھا جو اپنی دوست کی طرفداری کر رہی ہیں۔ امتیاز شیرازی نے سعدیہ کو بری طرح سے جھڑکا، جس پر وہ دانت پیستی شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ صفائی تو تم سے بھی نہیں چاہیے مجھے، کیونکہ سب خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جن میں تمہارے لیے بہت محبت تھی، مگر تم نے اچھا نہیں کیا۔ نہ جانے کب سے میری آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہو۔ وہ کہتے ہی امتیاز شیرازی اس کی طرف بڑھا اور ایک ہاتھ سے اسے دھکا دے کر وہاں سے چلا گیا۔ سبھی اسٹوڈنٹس وہاں کھڑے ابریش کو روتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور کچھ چیمے گوئیاں شروع کر چکے تھے۔ وہ چاہتی تو اپنی عزت نفس کی دھجیاں بکھیرنے والے کو کھری کھری سنا بھی سکتی تھی، لیکن کچھ دنوں میں اس کی بہن کی رخصتی تھی۔ وہ اپنی وجہ سے اس کی شادی میں کوئی رکاوٹ اور بدمزگی نہیں ڈال سکتی تھی، اسی لیے اکیلے سب کچھ خود پہ سہہ گئی تھی۔ سعدیہ کچھ دور کھڑی اس تماشے سے لطف اندوز ہو کر دل ہی دل میں بے حد خوش ہوتی، مگر وہ ہنسی کے ساتھ اپنے موبائل کو دیکھنے لگی۔ اب اصلیت سامنے آ گئی نا، لکھا ساتھ ہی اس پورے واقعے کی خفیہ طور پر بنائی گئی ویڈیو جو اس نے ہی امتیاز شیرازی کو سینڈ کی تھی۔ وہ پھر سے دیکھتے ہوئے شیطانی مسکراہٹ اس کے لبوں پر رینگ گئی تھی۔ سعدیہ نے سلسبیل اور ابریش کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے ویڈیو بنا کر امتیاز شیرازی کو سینڈ کی تھی۔ وہ امتیاز شیرازی کو چاہتی تھی۔ ان دونوں کی ملاقات ایک کیفے میں ہوئی تھی، پھر بات دوستی تک پہنچی، اور اب سعدیہ اس سے شادی کا تقاضا کر رہی تھی، لیکن امتیاز شیرازی نے اپنے اور ابریش کے نکاح کے بارے میں بتا کر اس پر گویا روح فرسا انکشاف کر ڈالا تھا۔ وہ جلتے ہوئے انگاروں پر لوٹنے لگی تھی۔ لائبریری میں اس دن سلسبیل کا ابریش سے اظہار محبت سن کر وہ جل بھن گئی تھی، اور تبھی سے ان دونوں کے بارے میں امتیاز شیراز سے ملتے ہی وہ امتیاز شیرازی کو بھڑکانے میں کامیاب ہو بھی گئی تھی۔ ابریش ڈیسک پہ دونوں بازو رکھے ان میں منہ چھپا کے ہیڈ ڈاؤن ہوئے مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ امتیاز نے سب کے سامنے اسے تھپڑ مارا اور اس کے کردار کو برا کہا، اپنی ہی ہونے والی عزت کو خود اپنے ہی
آپ ہی سر عام رسوا کر ڈالا۔ کیا محبت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں؟ آخر اس نے ایسا کیا کیا ہے جو زندگی اسے ایسے موڑ پہ لے آئی ہے؟ وہ اسے مزید کسی کا سامنا کرنے کی حالت میں ابھی نہیں تھی، تبھی اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے وہ بھاگنے کے انداز میں یونیورسٹی سے باہر نکل آئی۔ تم یہ اچھا نہیں کر رہے میرے ساتھ، بہت پچھتاؤ گے۔ ہاں ہاں ہاں، ویسے آج تک مجھے پچھتانے کا ایکسپیرینس نہیں ہوا، چلو تمہاری خواہش پہ پچھتا کے بھی دیکھ لیں گے۔ وہ شیطانی مسکراہٹ لیے انتہائی ڈھیٹ ہونے کا ثبوت دیتے اس کی بات کو ہنسی میں اڑا گیا۔ بے شک وہ ان پڑھ تھا، لیکن امیر لڑکیوں سے دوستی اور سوشل میڈیا کے مسلسل استعمال سے وہ بہت اچھی گفتگو کر لیتا تھا۔ کیا کمی ہے مجھ میں، یا ایسا کیا ہے اس ابریش میں جو مجھ میں نہیں ہے؟ اب جیسے ہار مانتے ہوئے اس کی روتی ہوئی آواز موبائل کے ایئر پیس سے ابھری تھی، مگر دوسری طرف موجود شخص کو پرواہ ہی کہاں تھی۔ بتا تو چکا ہوں کئی بار، صرف ایک چیز کی کمی ہے اور وہی کافی ہے انکار کرنے کے لیے، ورنہ حسن میں تم اس سے آگے ہو، مگر جو نہیں تم میں وہ اس میں ہے، پاکیزہ کردار۔ امتیاز شیرازی استہزائیہ انداز میں بولا۔ ہاں 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 ہاں، شیطان جنت کی حور کی طلب کرتا اچھا نہیں لگتا، بھولو مت تم خود کیا ہو۔ سعدیہ نے بھی تڑک کر کہتے ہوئے اسے آئینہ دکھایا۔ اچھا تم بھی یہ مت بھولو میری جان، بد کردار مرد رکھیل خوبصورت عورت کو بنانا چاہتا ہے، مگر بیوی صرف با کردار عورت کو بناتا ہے۔ امتیاز شیرازی سے باتوں میں کوئی جیت نہیں سکتا تھا، وہ ماہر کھلاڑی تھا اس کھیل کا۔ وہ کئی سال سے بہت سی لڑکیوں سے یہ کھیل کھیلتا آ رہا تھا۔ میں کسی کی رکھیل نہیں ہوں، نہ کبھی تھی، صرف تم سے محبت کی ہے اور اب بھی کرتی ہوں۔ جو بھی کیا تمہاری محبت میں اندھی ہو کے کیا، اور تم جس سے شادی کر رہے ہو وہ تم سے نہیں کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ ثبوت تمہیں مل چکا ہے۔ اپنے بارے میں کی گئی اس کی بات سے اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اس کے دل و دماغ سے سب کو نکال پھینکوں گا، اسے حق ہوگا تو صرف مجھ سے محبت کرنے کا، وہ جیے گی تو صرف میرے لیے۔ وہ ہذیانی آواز میں غصے سے چلاتا کال کاٹ چکا تھا۔ سگریٹ کا دھواں اڑاتے کچھ سوچتے ہوئے مسکراہٹ اس کے لبوں پر رینگ گئی تھی۔ سلسبیل سلطان لائبریری میں بیٹھا کتاب پڑھنے میں مصروف تھا جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے موبائل چیک کیا تو سعدیہ کی کال تھی۔ اس نے کوفت سے کال اٹھائی۔ وہ پڑھائی کے دوران ڈسٹربنس بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ السلام علیکم، سلسبیل نے مصروف انداز میں سلام کیا۔ ہیلو سلسبیل، وہ سلطان، وہ گاڑی، لڑکے، وہ ابریش کو سلطانہ کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ جب اسے سمجھ نہیں آئے تو اس نے فوراً پوچھا، ابریش کہاں ہے سعدیہ؟ کیا ہوا ہے؟ ٹھیک سے بتاؤ۔ وہ سلسبیل، وہ ابریش بھاگ کر یونی سے بھاگ گئی تھی، میں اس کے پیچھے گئی، لیکن اچانک ایک گاڑی ٹھیک اس کے سامنے آ کر رکی۔ اس میں سے 2 نقاب پوش لڑکے نکلے اور وہ زبردستی ابریش کو اٹھا کر لے گئے، سعدیہ نے پریشان کن انداز میں کہا، لیکن یہ بات سلسبیل کے سر پہ بم پھوڑنے کے لیے کافی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا تم نے گاڑی کا نمبر نوٹ کیا؟ نہیں، یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا، مجھے کچھ ہوش ہی نہیں رہا، سعدیہ نے بتایا۔ اچھا، اس کا موبائل میرے پاس ہے، جب وہ لوگ اسے لے کر جا رہے تھے اس کا موبائل اس کے ہاتھ سے گر گیا تھا، میں نے اٹھا لیا تھا، سعدیہ نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ شیٹ، سلسبیل سلطان نے غصے اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات لیے کال کاٹی۔ کون کر سکتا ہے یہ سب؟ ابھی وہ سوچ رہا تھا کہ اس کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ اسے آج صبح ابریش کے کسی سے کال پہ کہے گئے الفاظ یاد آئے، میں کبھی اپنی ذات کی خاطر ان کی مان کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گی۔ آج صبح ہی ابریش کے کہے گئے یہ الفاظ جو وہ فون پر کسی کو کہہ رہی تھی سلسبیل سلطان کی سماعتوں میں گونجے تھے۔ فاتح نے اسے بتایا کہ کوئی لڑکا آیا تھا اور اس نے کچھ دیر پہلے ابریش کو یونی گراؤنڈ میں تھپڑ بھی مارا تھا۔ سب سن کر سلسبیل سلطان کے چہرے پر پتھریلے تاثرات چھا گئے، پیشانی کی رگیں ابھری۔ ہو نہ ہو یہ ضرور اسی لڑکے کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ کڑیوں کو ملاتا چلا گیا اور نتیجے پر پہنچ گیا۔ گھٹیا انسان، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ قہر برساتے انداز میں وہ ایک ارادے کے تحت یونیورسٹی سے نکلا تھا۔ ابریش نے اپنی آنکھیں کھولی تو خود کو انجان کمرے میں پایا۔ بھاری سر میں درد کی اٹھتی ٹیسوں کی وجہ سے وہ اپنا سر پکڑ کر کراہتے ہوئے بیڈ سے اٹھی۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی تو وہ اس کا کمرہ نہیں تھا۔ خطرے کی گھنٹی بجتے ہی اس کے نیم سوئے حواس بحال ہوئے
تو ہوش و خروش سے بیگانہ ہو جانے سے پہلے کا سارا منظر آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ گھبراہٹ میں سٹپٹاتی یکدم بیڈ سے اتری اور دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ باہر سے لاک تھا۔ خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بے بسی سے اپنا سر تھام کے دیوار کے ساتھ لگی فرش پہ بیٹھتی چلی گئی۔ آنسوؤں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ پتہ نہیں کتنی دیر سے یہاں تھی۔ اس خیال کے آتے ہی سلسبیل کی پہنائی ہوئی گھڑی میں وقت کا اندازہ کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو کلائی خالی تھی۔ مطلب صاف تھا اس کی گھڑی اغوا ہونے کے دوران کہیں گر گئی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ سب کی کیا حالت ہوگی؟ میرے گھر نہ لوٹنے پر ماما بابا کتنے تڑپ رہے ہوں گے، سب کتنے پریشان ہوں گے، مجھے کہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ وہ سسک کے رہ گئی۔ وہ مجھ سے بدگمان نہ ہو جائیں۔ نہیں نہیں، اللہ نہ کرے، پلیز اللہ پاک میری مدد کریں، مجھے یہاں سے باہر نکالیں، صحیح سلامت مجھے میرے گھر والوں تک پہنچا دیں، میری عزت کو محفوظ رکھیے، یا میرے اللہ مجھے ان شیطان کے چنگل سے رہائی دلائیں، پلیز پلیز پلیز۔ وہ بلک بلک کر رو دی۔ اللہ پاک پلیز کسی کو میری مدد کے لیے بھیج دیجیے، میرے بابا کو مجھ تک پہنچا دیں، کسی کو بھی پلیز، کسی کو بھی۔ سلسبیل کہاں ہو؟ پلیز آ جاؤ، پلیز۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر روتی اپنے اللہ اور اس شخص کو پکار رہی تھی جس نے اس کی لاکھ بے مروتی برتنے کے باوجود اسے کبھی تنہا اس کے حال پہ نہیں چھوڑا تھا، جو ہر جگہ ہر وقت اس کے لیے کھڑا ہو جاتا، جسے وہ ہمیشہ اپنے لیے موجود پاتی۔ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی وہ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو باہم ملائے اپنے رب سے التجا کر رہی تھی۔ ترجمہ: میں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ ایسی تمام چیزوں کے شر سے پناہ چاہتی ہوں جنہیں اس نے پیدا کیا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ترجمہ: بے شک ہمارے لیے ہمارا رب ہی کافی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ علیہ اجمعین کو ہر مشکل حالات میں کثرت سے اس قرآنی آیت کا ورد کرنے کی تلقین فرماتے۔ جنگ بدر میں بھی 1000 کی تعداد میں لشکر کفار کے مقابل صرف 313 مسلمان مجاہدین حق کی مدد و نصرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کی فوج بھیجی۔ روایت کے مطابق مسلمان دوسری آیتوں کے علاوہ مسلسل سورہ آل عمران کی اسی آیت کا ورد فرما رہے تھے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آیت کریمہ۔ ترجمہ: تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلی لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ ترجمہ: اے زندہ رہنے والے، اے کائنات کو قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت سے مدد کی طلبگار ہوں کہ میرے تمام کام درست فرما دے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کر۔ مشکل حالات اور حفاظت کے متعلق جتنی بھی مسنون دعائیں اسے ازبر تھیں وہ تڑپ تڑپ کر زور زور سے پڑھ رہی تھی اور آیت الکرسی اور درود ابراہیمی کا بھی ورد کر رہی تھی۔ آنکھوں سے گرتے آنسو اس کی ہتھیلیوں کو بھگو رہے تھے۔ غم اور خوف کی شدت کے باعث اس کے ہاتھ ٹھنڈے اور گلابی ہونٹ خشک ہو کر سفید ہو چکے تھے۔ پورے وجود پر ایک کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ مالک حقیقی سے فریاد کرتے کرتے کچھ دیر بعد اسے دروازے کا لاک کھلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ فوراً ڈر کے کھڑی ہو گئی اور آس پاس اپنی حفاظت کے لیے کوئی چیز ڈھونڈنے لگی، لیکن وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس سے وہ اپنا بچاؤ کر سکے۔ اغوا کرنے والے نے پہلے سے ہی اپنی سیفٹی کا انتظام کر رکھا تھا۔ دروازہ کھلا اور اندر آتے وجود کو دیکھ کر ابریش کو اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ وہ امتیاز شیرازی تھا، چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے دروازے کی چوکھٹ سے ٹیک لگائے اسے چیلنج دیتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ابریش کو چند پل لگے سب سمجھنے میں، تو اس سب کے پیچھے امتیاز شیرازی کا ہاتھ تھا۔ وہ اس سے بدلہ لے رہا تھا، یعنی ایک تھپڑ مارنے کے باوجود بھی اس کے بدلے کا چیپٹر ابھی کلوز نہیں ہوا تھا۔ وہ سب ان لڑکوں کو تم نے بھیجا تھا؟ او، میں کیسے بھول سکتی ہوں، تمہارا ہاتھ کیوں نہیں ہوگا اس سب میں؟ مگر مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا تم اس حد تک گر سکتے ہو، گھٹیا انسان۔ ابریش ہذیانی انداز میں چلائی۔ ہاں ہاں ہاں، مجھے تو لگتا تھا کافی سمجھدار ہو تم، مگر نہیں۔ مجھے مایوسی ہوئی، اتنی سی بھی سمجھ پاتی
سمجھ ہوتی تم میں تو نہ رخصتی سے انکار کرتی، نہ ہی مجھ سے الجھتی، پر خیر اب تو جو ہو چکا سو ہو چکا، اپنے مقصد میں جیت کے تو میں رہوں گا۔ ویسے نہ صحیح ایسے صحیح۔ امتیاز شیرازی نے ایک مکروہ مسکراہٹ اچھالی۔ کیوں؟ اس بار ابریش غم کی شدت سے چلائی۔ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ تم ایسا کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ کیا وہ کم تھا جو تم نے پہلے مجھے میری یونیورسٹی میں سب کے سامنے رسوا کیا؟ اس پہ بھی تمہارا دل نہیں بھرا تو میرے ساتھ گھناؤنا کھیل گئے، پھر یہ سب کر کے مجھے میرے ہی گھر والوں کی نظروں میں گرا دیا تھا۔ تمہیں اتنا سا بھی خوف نہیں آیا یہ کرتے؟ اتنا سا بھی ترس نہیں آیا ان ماں باپ کا سوچ کے جن کی اولاد، خاص کر بیٹی، صبح کی نکلی گھر نہ لوٹے؟ ان والدین پہ کیا قیامت گزرتی ہوگی؟ تمہارے بھی پیرنٹس ہیں، تم اولاد ہونے کے ناطے بھی والدین کی اپنے بچوں کے لیے فکر، ان کے احساسات نہیں سمجھ سکتے۔ صد افسوس ہے، مجھ سے بدلہ لینا تھا، مگر میرے گھر والوں کا کیا قصور؟ انہیں اذیت کیوں؟ انہوں نے تو ہمیشہ تمہارا خیال کیا تھا۔ ابریش کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب تھا جو بہہ رہا تھا۔ ابریش بیبی، یہ رونا دھونا بند کرو، مجھے نفرت ہوتی ہے تمہاری یہ فضول کی بکواس سے۔ امتیاز شیرازی کوفت سے منہ بناتے ہوئے بولا، تم نے میرا کچھ بھی نہیں بگاڑا، تمہارا قصور صرف اتنا ہے میری جان کہ تم نے میری بات سے انکار کیا ہے۔ محبت تو کرتا ہوں تم سے، مگر اتنی بھی نہیں کہ تمہاری محبت اور خوشی کے خاطر اپنی خواہش کا گلا گھونٹ دوں۔ اور جہاں تک بات ہے یہ سب کرنے کی، تو تم نے مجھے مجبور کیا ہے یہ سب کرنے کو۔ تم چاہتی تو چپ چاپ شرافت سے میری محبت قبول کرتی اور رخصتی کے لیے مان جاتی، مگر وہ میڈم ابریش ہی کیا جسے سیدھے طریقے سے سمجھ آ جائے؟ تمہیں سزا دینا تو بنتا ہے۔ رہی بات تمہارے گھر والوں کی، تو جب تمہیں ہی ان کی فکر نہیں تو میرے سر پر سینگ ہے کیا؟ اب بیٹی کی غلطی کا خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا انہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیا دھرا تو تمہارا ہے۔ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ تم مجھ سے آزادی مانگو گی اور میں اتنی آسانی سے تمہیں آزادی دے دوں گا؟ یہ اب صرف رخصتی بالکل نہیں رہی تھی، یہ میرے لیے ایک چیلنج بن چکا تھا۔ تمہیں ہارنا مطلب چیلنج ہارنا، اور میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اتنا بیوقوف نظر آتا تھا کہ خود ہار مان لوں گا، یا اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ سب اس طرح ہونا ہے تو مجھے اپنے گھر والوں کو رخصتی کے لیے بھیجنے کے لیے ضرورت ہی نہیں تھی۔ ایسے ہی اتنا ٹائم ضائع کیا۔ خیر ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، اب بھی میرا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ وہ کہتے کہتے اب اس کے قریب آ گیا اور اس کے گرد چکر لگانے لگا۔ تم اب میرے قبضے میں رہو گی، کوئی تمہیں ڈھونڈنے یہاں نہیں آ سکتا، نہ پولیس اور نہ ہی وہ تمہارا عاشق۔ تم غائب رہو گی اور سارا الزام تمہارے عاشق پہ جائے گا۔ واللہ مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے، میرے سارے مقاصد پورے ہو جائیں گے۔ اس ناکام عاشق سے بدلہ، اسے تڑپ تڑپ کے جینے پر مجبور کر دینا، اور تم میری جان میرے قریب، مجھے یہ بہت پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا۔ امتیاز شیرازی نے ابریش کو چھونے کی کوشش کی، جس پر ابریش نے بدک کے اس کا ہاتھ جھٹکا اور بیڈ کی دوسری طرف جا کھڑی ہوئی۔ امتیاز اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہنسنے لگا۔ دور رہو مجھ سے غلیظ انسان۔ او کم آن بیبی، تمہیں اب میرے ساتھ ہی رہنا ہے، اسی لیے بیکار کا ڈرامہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ شوہر ہوں تمہارا، کوئی غیر نہیں، کبھی نہیں۔ میرا اللہ مجھے تم جیسے درندے کی قید سے رہائی دلوائے گے۔ تمہارا گندا وجود میری پاکیزگی کو داغدار نہیں کر سکے گا۔ ابریش بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے پر امید لہجے میں بولی، ہاں 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 ہاں، واقعی تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ بیوقوف ہو۔ چلو اپنے مدعے کی بات پہ آتا ہوں، مطلب تو ہر حال میں پورا کروں گا میں۔ اب یہ تم پر منحصر ہے، رخصتی کروا کے عزت سے رہنا ہے یا سب کچھ لٹا کے واپس گھر جانا ہے؟ پھر اگر بنا رخصتی کے کوئی تیسرا آ گیا تو سب کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ سوچ لو، فیصلہ تم پر ہے۔ تم اس نکاح کے پاک بندھن کے قابل ہی نہیں، کبھی نہیں۔ میں مر جانے کو ترجیح دوں گی، مگر تمہیں اپنی زندگی میں ایک پل بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ او اچھا، برداشت تو تمہیں اب مجھے بہت کرنا ہے۔ شرافت سے جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو، اسی میں بھلائی ہے، ورنہ… وہ اس کی جانب جھکتے ہوئے وارننگ دینے والے انداز میں بولا، ورنہ کیا کر لو گے تم میرا؟ کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک میرا اللہ نہ چاہے، اور وہ میرے ساتھ ہے، مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی نم آنکھیں گاڑتے پختہ انداز میں بولی، تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہے میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ کان کھول کے سن لو، اگر آرام سے رخصتی کے لیے نہ مانی تو میں یہاں آج تمہارے ساتھ جو بھی کروں گا اس کی ویڈیو بھی بناؤں گا۔
پھر تم خیر خیریت سے اپنے گھر تو چلی جاؤ گی، مگر سوچو کیسے بتاؤ گی اپنی فیملی کو، کیونکہ اگر غلطی سے میرے موبائل سے ویڈیو تمہارے سوشل اکاؤنٹ پہ اپلوڈ ہو گئی تو قسم سے بہت جلدی وائرل ہو جائے گی۔ کتنے لائکس، کتنے کمنٹس، تم تو ایک ہی رات میں مشہور ہو جاؤ گی یار۔ ہاں 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 ہاں۔ امتیاز شیرازی کی باتوں پر ابریش نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کے آنکھیں اور لب میچ لیے۔ امتیاز شیرازی اس کی طرف بڑھا اور اس پہ قابض ہونے کی کوشش کی۔ ابریش نے اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھا پائی شروع کر دی، اس کے منہ پہ اپنے ناخن گاڑ دیے۔ ابریش کی مزاحمت کرنے کی جرات پر امتیاز شیرازی کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ اسے بیڈ پہ پڑکتا دروازہ لاک کر کے باہر نکل گیا اور کچھ دیر بعد رسی لیے اندر واپس آیا۔ ابریش نے اس کے جاتے ہی جو تکیے کا غلاف کھینچ کے اتار لیا تھا امتیاز شیرازی کے منہ پہ لپیٹنا چاہا، مگر وہ بیچاری صنف نازک کہاں ایک طاقتور مرد کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ امتیاز نے ابریش کے حجاب پہ ہاتھ ڈال کر ایک جھٹکے سے اسے حجاب سے محروم کر دیا۔ ابریش چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر اس ظالم کو نہ ترس آیا نہ خدا کا خوف۔ اللہ سے ڈراوے ابن آدم، ابلیس اور نفس کے بہکاوے میں آ کر یہ مت بھول کہ اس خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، جب وہ تیری رسی کھینچے گا تو اس کے غضب سے تجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا پائے گی۔ تم نے مجھے بے حجاب کیا ہے، میری عزت پہ ڈاکہ ڈالا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر وہ اللہ تو سب دیکھ رہا ہے۔ میرا انصاف اللہ کی عدالت میں ہوگا جہاں انصاف یقینی ہے۔ وہ دھاڑے مار مار کر روتی اسے خبردار کر رہی تھی۔ امتیاز شیرازی کو موبائل پہ کوئی کال آنے لگی۔ اس کال کے پیش نظر اپنا عمل کچھ دیر کے لیے موقوف کر دیا، لیکن مزاحمت کی سزا کے طور پر اس کے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ کے فیصلہ کرنے کا آرڈر دے کر کمرہ لاک کر کے چلا گیا۔ ابریش غم و غصے سے نڈھال بیڈ پر اوندے منہ پڑی چیخ چیخ کے روتی رہی۔ سلسبیل نے ارد گرد کے لوگوں سے گاڑی کا نمبر معلوم کرنا چاہا، مگر بے سود۔ اچانک اس کے دماغ میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ وہ گھڑی جو اس نے ابریش کے برتھ ڈے پر اسے گفٹ کی تھی، جو ہمیشہ اس کی کلائی میں ہوتی ہے، اس میں ٹریکر لگا تھا۔ اب وہ اس ٹریکر ڈیوائس کی نشاندہی کرتی لوکیشن کے مطابق ایک گاڑی کا تعاقب کر رہا تھا۔ خفیہ طور پر ایک پولیس موبائل بھی انسپکٹر کی سربراہی میں اسی گاڑی کی تلاش میں جت گئی تھی۔ انسپکٹر سلسبیل سلطان کے والد کا دوست تھا۔ گاڑی کی لوکیشن پتہ چلتے ہی سلسبیل سلطان نے انہیں فون کر کے اس جگہ تک جانے والے متبادل راستے کو اپناتے ہوئے گاڑی کو گھیرے میں لینے کا کہا تھا، جبکہ سلسبیل خود اس گاڑی کے پیچھے تھا۔ 20 منٹ کی مسلسل تگ و دو کے بعد گاڑی کو آگے سے پولیس موبائل اور پیچھے سے سلسبیل کی گاڑی نے گھیر کے فرار کے سارے راستے بند کر دیے تھے۔ سلسبیل بجلی کی تیزی سے گاڑی سے اترا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے لڑکے کی طرف جھپٹا، جبکہ دوسرا لڑکا جو پیچھے سے فرار ہونے لگا اسے پولیس اہلکاروں نے اپنی حراست میں لے لیا۔ سلسبیل مقابل کی دھلائی کرتے ہوئے مسلسل دہاڑ رہا تھا، بول وہ لڑکی کہاں ہے، کس کے کہنے پہ اغوا کیا ہے اسے؟ وہ لڑکا زخمی حالت میں روتے دھوتے زمین پر بیٹھ گیا، مگر ڈھیٹ کچھ بھی بولنے کو راضی نہ تھا۔ چھوڑو سلسبیل، چھوڑ دو اسے، ابھی سسرال جائے گا تو اچھی خاصی خاطرداری پہ خود ہی سب اگلنا شروع کر دے گا۔ سلسبیل سلطان کے والد کے دوست انسپکٹر نے آگے بڑھ کر اس لڑکے کو پیچھے سے گریبان سے پکڑ کے پولیس کی گاڑی میں پٹکا۔ سلسبیل نے ان لوگوں کی گاڑی کے اندر آگے پیچھے کچھ تلاش کرنا شروع ہو گیا۔ مطلوبہ چیز پچھلی سیٹ کے نیچے پڑی ملتے ہی اس کی سرخ انگارہ آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ ابریش کے ہاتھ میں پہنائی گئی گھڑی کو ہونٹوں سے لگا کر اس نے جیب میں ڈالا اور جس تیزی سے گاڑی سے اترا تھا اسی تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ابریش کے اغوا ہونے پر گھر میں کہرام مچ گیا تھا۔ سبینہ غم سے نڈھال رو رو کے بے ہوش ہو چکی تھی، جنہیں ہوش میں لا کر دعا اور سمرا نے بہت مشکل سے سنبھالا ہوا تھا۔ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ اب تک ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں، کچھ بتایا کیوں نہیں؟ اس نے اب تک سلسبیل سلطان جاندار قسم کا مکہ ٹیبل کے اوپر مار کر بآواز بلند چلایا، تم سمجھ نہیں رہے سلطان، مجھے پہلے اندازہ نہیں تھا یہ دونوں لڑکے کس باپ کی اولاد ہیں۔ تمہیں یہاں کے سسٹم کا اندازہ تو ہے، حد سے زیادہ سختی کرنے پر لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں۔ انہوں نے اسے حقیقت سے روشناس کروایا۔ اس کی گاڑی سے ابریش کی گھڑی ملی ہے، کیا یہ ثبوت اغوا کرنے میں ان کے ملوث ہونے کے لیے کافی نہیں ہے؟ نہ جانے اس لڑکے کے باپ نے DIG صاحب کو کیا پٹی پڑھائی ہے
ان کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ لڑکی اغوا نہ ہوئی ہو، خود کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ بس یہ سننا تھا۔ سلسبیل سلطان بھرے ہوئے شیر کی طرح اٹھا اور لاک اپ کی طرف چلا گیا۔ حوالدار اسے اندر بھیجنے پر راضی نہیں تھا، مگر سلسبیل سلطان کی گرجدار دھاڑ پہ اس کے پیچھے آتے انسپکٹر نے حوالدار کو اسے اندر جانے کا اشارہ دیا۔ سلسبیل سلطان نے اندر آتے ہی ایک لڑکے کی گردن دبوچ لی اور اس کے گلے کی 2 حساس نسوں پر ایک زور سے اپنی انگلی کا زور دباؤ ڈالا کہ درد کی شدت سے اس لڑکے کی آنکھیں باہر آ گئیں۔ سلسبیل سلطان نے اسی حالت میں دوسرے لڑکے کی طرف قہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے پاس 5 سیکنڈ ہے، اگر پوری کی پوری بات سچ نہ بتائی تو تمہارا دوست تو ضائع ہو کر ہی رہے گا، ساتھ میں تمہاری ریڑھ کی ہڈی پہ ایسا وار کروں گا کہ پھر زندگی بھر کے لیے مفلوج ہو جاؤ گے۔ سلسبیل سلطان کی دہشت اور اپنے دوست کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر اس لڑکے نے سب کچھ اگلنا شروع کر دیا۔ سلسبیل سلطان نے اس لڑکے کو وہیں پرکھا اور جس لڑکے نے ساری معلومات دی تھی اسے دبوچ کے انسپکٹر کی طرف دھکیلا اور پھر ان کے ساتھ آفس میں آیا۔ اب وہ آگے کا لائحہ عمل طے کر رہے تھے۔ امتیاز شیرازی کا نمبر تو ڈی ایکٹیویٹ ہے، وہ تم سے کس طرح رابطے میں تھا؟ سر وہ اس نے کل ہی نیا نمبر لیا ہے۔ میں تمہیں تمہارا موبائل دوں گا، تم موبائل لاؤڈ اسپیکر پہ کر کے امتیاز شیرازی کو کال کرو گے، اس سے یہ پوچھو گے اس وقت وہ اسی فلیٹ میں موجود ہے یا نہیں۔ اگر اسے تمہاری آواز سے رتی برابر بھی شک ہوا تو تم گئے۔ انسپکٹر نے انگلی دکھا کے وارن کیا۔ لڑکے نے کال ملائی اور امتیاز شیرازی کی آواز سن کر سلسبیل سلطان کا دل چاہا کہ موبائل کے اندر گھس کر ہی اس شخص کو حال سے بحال کر دے۔ امتیاز شیرازی کی لوکیشن کا پتہ چلتے ہی سلسبیل سلطان آندھی طوفان کی طرح پولیس اسٹیشن سے باہر نکلا۔ اس کا ارادہ پولیس سے پہلے وہاں پہنچ کے امتیاز شیرازی کو دبوچنے کا تھا۔ مطلوبہ جگہ پر پہنچ کے سلسبیل نے اپارٹمنٹ کے گارڈ کو بھروسے میں لیا اور اسے ساتھ لے کر امتیاز شیرازی کے فلیٹ کی طرف بڑھا۔ مسلسل بیل دینے پر بھی اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ پھر زور سے گیٹ بجانے کی نوبت آتے ہی بالآخر اندر سے کسی شخص کی آواز ابھری۔ سلسبیل سلطان نے گیٹ کی آڑ میں چھپ کر گارڈ کو جواب دینے کا اشارہ کیا۔ گارڈ کے بتانے پر امتیاز شیرازی نے اپنی تسلی کر کے جیسے ہی تھوڑا سا دروازہ کھول کے باہر جھانکا، تبھی سلسبیل سلطان نے گیٹ کو جاندار قسم کی لات ماری جس سے وہ امتیاز شیرازی کی ناک پہ لگا۔ سلسبیل سلطان نے اندر آتے ہی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اس میں مکوں کی برسات شروع کر دی۔ یو باسٹرڈ، تیری ہمت کیسے ہوئی اس پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ آج تیرا آخری دن سمجھ، میرے ہاتھوں بول، تیری اتنی جرأت اسے اغوا کر کے لانے کی؟ تیری وہ حالت کروں گا کہ تیری 7 نسلیں بھی یاد رکھیں گی مجھے۔ وہ پیدر پہ کبھی اس کی پسلیوں پہ تو کبھی اس کے منہ پہ مکوں اور لاتوں کی برسات کر رہا تھا۔ امتیاز شیرازی اس کے اچانک حملے کی تاب نہ لا سکا اور زمین پر گرا اس کے اتاب کا نشانہ بن رہا تھا۔ پولیس نے وہاں پہنچ کر امتیاز شیرازی کو گرفتار کر لیا۔ تو جو بھی کر لے میں اسے چھوڑوں گا نہیں کبھی بھی۔ آنا تو اسے میرے پاس ہی ہے۔ ایک دن جب اس کے ہاتھوں میں ہتکڑی ڈالی جا رہی تھی تب اس نے چیلنج دیتی آنکھوں سے سلسبیل کو گھورا اور پھر تمسخرانہ فلک شگاف کیا کہا لگایا۔ پولیس اسے وہاں سے لے جا چکی تھی اور سلسبیل سلطان ایک کمرے کے بند دروازے کی چابی تلاش کرنے میں مصروف تھا جو اسے صوفے پر پڑی مل گئی۔ سلسبیل جیسے ہی دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا تو سامنے بیڈ پر بے سدھ پڑی ابریش کی حالت دیکھ کر فوراً نظریں جھکا کے اپنا رخ پھیر گیا اور تیش سے اپنے جبڑے اور مٹھیاں بےدرسی سے بھیجی۔ سلسبیل سسکیوں کے بیچ اس کا نام پکار کے ابریش کے آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کے باہر آ گئے۔ سلسبیل سلطان نے نظریں جھکائی، ایک طرف فرش پہ پڑا اس کا حجاب اور دوپٹہ اٹھایا اور اس کے سر پہ ڈالا اور پھر اس کے بندھے ہوئے ہاتھ اور پاؤں کھولے۔ ابریش مسلسل چپ چاپ آنسو بہاتی سلسبیل کو دیکھتے ہوئے اپنی حالت درست کرنے لگی۔ سلسبیل نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا اور اپنے ساتھ باہر لے آیا۔ اس کا سیل کافی دیر سے بج رہا تھا لیکن وہ نہ جانے کن سوچوں میں گم بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس نے سوہانہ کو اس کی چیزیں خراب کرنے اور اس کے کمرے کی حالت خراب کرنے پہ کھری کھری سنائی تھی۔ سوہانہ نے پھولے ہوئے چہرہ لیا ملکہ کی جانب دیکھا۔
جس کے چہرے پر عجیب سی وحشت اور ویرانی سی تھی۔ چڑیل کو کیسے پتہ چل گیا میری ساری کارستانی کا؟ وہ من ہی من میں سوچ رہی تھی اور سوچتے ہوئے دھیمی آواز میں زیر لب بڑبڑائی۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں ملکہ کو کوسنے میں مہو تھی جب اس کے کانوں میں ملکہ کی آواز ٹکرائی، سنو وہ میرا سیل پکڑا دو مجھے۔ اس نے مڑ کر ملکہ کو دیکھا اور پھر سیل کی طرف جو اب بج بج کر بند ہو گیا تھا۔ سوری ملکہ جی، میں آپ کے سیل کو کبھی ہاتھ نہیں لگا سکتی کیونکہ میرا کوئی حق ہی نہیں ہے نا۔ بات کرتے ہوئے اس کی آواز بھرا گئی، آنسوؤں کا پھندا اس کے گلے میں پھنس گیا۔ پھر وہ ملکہ کا جواب سنے بغیر ہی باہر نکل گئی۔ ملکہ کو حیرت نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی، اس نے خود ہی تو منع کیا تھا سہانا کو۔ وہ اٹھی اور کمرے سے باہر نکل آئی، ٹیرس کی طرف آ گئی۔ سہانا نیچے جانے کے بجائے وہاں ٹیرس پر اندھیرے میں نیچے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھی دھواں دھار روئے جا رہی تھی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی، سہانا تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اٹھو یہاں سے، اندر چلو۔ اس نے سہانا کو بازوؤں سے پکڑ کر اٹھانا چاہا۔ نہیں جانا میں نے۔ کیوں آئی ہو آپ یہاں؟ کیا اب رونے پر بھی پابندی ہے؟ اس نے ضدی بچے کی طرح اس سے ہاتھ چھڑوائے اور چیخی، یہ کیا بے وقوفی ہے سہانا؟ آپ کی بلا سے میں یہاں جیوں یا مروں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ تو خوش ہیں نا مجھے خرید کر، اپنا غلام بنا کر؟ جب آپ کو صرف اپنے کام سے مطلب ہے، میری ذرا بھی پرواہ بھی نہیں، تو چھوڑیں مجھے میرے حال پر۔ وہ اسی ہذیانی انداز میں بولی، ابھی سے تھک گئی ہو تم؟ اس نے سوال کیا۔ میں تھک گئی ہوں؟ اس ایک ہی رات میں اس سلسبیل سلطان نامی پتھر سے سر پھوڑ کر؟ اس رات میں اس نے نا امیدی سے کہا، یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ جی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو بڑی بے دردی سے رگڑ کر صاف کیا۔ پھر کیا اپنے گھر کا خواب تمہارا خواب ہی رہ جائے گا اور 1 کروڑ بھی نہیں چاہیے؟ ہاں؟ وہ بڑے تحمل سے پوچھ رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سہانا ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ اتنا عرصہ اس کے ساتھ کام کر کے وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ سہانا بہت لالچی لڑکی ہے۔ اس نے میری اتنی انسلٹ کی تھی، بار بار کمرے سے باہر نکلنے کا کہہ رہا تھا، وہ مجھے اپنی بیوی تسلیم نہیں کر رہا، کجا کہ مجھ سے کوئی تعلق بنائے۔ وہ بھاری آواز میں بولی، ویسے تم ایک عورت ہی ہو نا؟ وہ اب بڑے نارمل انداز میں سوال کر رہی تھی، لیکن اس کے سوال پر سہانا کے چہرے پر غصے سے ایک رنگ آیا اور ایک گیا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ سہانا حلق کے بل چلائی تھی، لعنت ہے تمہاری عورت ہونے پر، تمہاری کم عمری پر، تمہاری خوبصورتی پر۔ ایک مرد کو قابو نہیں کر سکی؟ تم میں عورت ہونے کا ایک بھی گن نہیں۔ ارے کچھ کرو، رجھاؤ اسے اپنی اداؤں سے، اپنی طرف متوجہ کرو، اپنے حسن کے جلوے دکھاؤ۔ یا عورت کے پاس ایک سے بڑا ایک ہتھیار ہے، اس کے آنسو۔ کچھ بھی کرو، مناؤ اسے، ورنہ سب کر کے بھی خالی ہاتھ رہ جاؤ گی۔ ملکہ اسے جان بوجھ کر تیش دلا رہی تھی۔ وہ اس کے تیش دلانے پر بھڑک اٹھی تھی۔ مجھے چیلنج مت کرنا ملکہ، ابھی تم جانتی نہیں سہانا کو۔ وہ چیز کیا ہے؟ اسے میرے کمرے میں بھیجنے کی ذمہ داری قبول کرو، آگے کا کام میرا۔ وہ پختہ انداز میں بولی۔ یہی تو ملکہ چاہتی تھی جو وہ کر رہی تھی۔ گاڑی میں ایک پراسرار خاموشی تھی۔ سلسبیل سامنے دیکھ کے ڈرائیونگ کر رہا تھا اور ابریش ڈری سہمی سر جھکائے ہر تھوڑی دیر بعد چپکے سلسبیل کو دیکھ رہی تھی۔ سلسبیل سلطان اس سے باخبر تھا، پھر بھی انجان بنے ڈرائیونگ کرتے ہوئے اپنے بالوں کو جکڑ کر سر پر ہاتھ رکھے بیٹھا تھا۔ بھینچے ہوئے جبڑوں کے باعث پیشانی کی واضح ہوتی رگیں اس کے ضبط کا بخوبی پتہ دے رہی تھی، جس نے ابریش کو ڈرے ہونے کے باوجود مزید سہم کر کچھ بھی نہ پوچھنے پر مجبور کر دیا۔ گاڑی ابریش کے گھر کے باہر روک کے وہ گاڑی سے اترنے ہی والا تھا جب ابریش کی آواز پہ اس کا گاڑی سے نکلتا پیر رکا۔ تو تم نے مجھے ڈھونڈا کیسے؟ اس کے سوال پہ سلسبیل سلطان نے اپنی جیب سے اس کی گھڑی نکال کے اپنے ہاتھ پہ رکھی۔ گھڑی تو ٹوٹ گئی ہے پر ٹریکر ابھی بھی کام کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، میں دوسری لا دوں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے گھڑی جیب میں واپس ڈالی اور گاڑی سے اتر کے ابریش کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابریش اپنی ماں سبینہ کے ساتھ چپکی مسلسل رو رہی تھی۔ وہ امتیاز شیرازی کے کیے گئے ظلم کی کہانی ان کے گوش گزار کر چکی تھی۔ اس کے بابا جو اسے ڈھونڈنے نکلے ہوئے تھے، ابھی بھی اس کی واپسی کی اطلاع انہیں بھی دی جا چکی تھی۔ سلسبیل سلطان جو وہیں گردن جھکائے کھڑا ابریش کے روادات پہ اب اپنا قابو کھو رہا تھا۔ امتیاز شیرازی نے ابریش کے ساتھ جو حرکتیں کی انہیں سوچ کے اس کا خون کھول رہا تھا۔ پھر ساجد شیرازی کے اشارے پر
دعا اور سمرہ اور شیزا اور ابریش کو اس کے کمرے میں لے کر جا چکی تھی، اور سلسبیل سلطان اب امتیاز شیرازی سے ایک بات کا حساب لینے کی غرض سے دروازے کی جانب جانے کے لیے مڑا۔ بیٹا ٹھہرو، آج آپ نے جو ہم پر احسان کیا ہے اس کا بدلہ تو ہم ساری زندگی نہیں چکا سکتے، لیکن تم اس بات کو یہیں پر ختم کر دو۔ امتیاز پر ہمیں کوئی کیس نہیں کرنا۔ وہ مصالحت آمیز انداز میں بہت سوچ سمجھ کے بولے تھے۔ لیکن انکل آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ حیران کن نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں بولا۔ ابریش بیٹی ہے آپ کی، اس نے آپ کی بیٹی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، آپ کو تو اسے زندہ زمین میں گاڑ دینا چاہیے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کیس واپس لے لوں؟ وہ سرد لہجے میں گویا ہوا۔ ابریش اس کے نکاح میں ہے، وہ بیوی ہے امتیاز کی۔ ساجد شیرازی کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ سن کر سلسبیل سلطان کو ایسا لگا جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل دیا ہو۔ اس کا دماغ سنسنا اٹھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ انکل؟ سلسبیل سلطان سمندر کی حیرت کے سمندر میں غوطہ زن بمشکل بولا۔ میری بیٹی کی رخصتی ہونے والی ہے، اس کی زندگی پر اثرات پڑیں گے، اور خاندان کا معاملہ ہے، ہم آپس میں مل کر سلجھا لیں گے۔ تمہارا بہت بڑا احسان۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتے سلسبیل سلطان نے ان کے ہاتھ تھام کر الگ کر لیے۔ میں نے کوئی احسان نہیں کیا، صرف اپنا فرض ادا کیا ہے۔ ابریش کی عزت مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے انکل، مجھ سے معافی مانگ کر مجھے شرمندہ مت کریں، میں نے تو کچھ نہیں کیا، سب اس رحیم ذات کی مہربانی ہے، کیا تو سب اللہ نے ہے، میں تو صرف ایک وسیلہ تھا۔ اور انکل آپ کی بیٹی کی عزت کا محفوظ رہنا اس کی دعاؤں، اس کے پاکیزہ کردار اور اس کی نیکیوں کا صلہ ہے۔ سلسبیل سلطان یہ کہتے ہی دوبارہ دروازے کی طرف مڑ کے جانے کے لیے قدم بڑھا دیے، مگر قدم بے جان ہو رہے تھے۔ وہ کسی اور کے نکاح میں تھی، اس کی محبت کو پانے کے سارے دروازے بند تھے، وہ اس سے پہلے ہی کسی اور کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی۔ وہ نڈھال وجود لیے شکستہ سا مرے قدم اٹھاتے ہوئے بمشکل واپس گاڑی تک آیا اور گرنے کے انداز میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ نہ دماغ کام کر رہا تھا اور جسم بھی اس کا ساتھ دینے سے انکاری تھا۔ ذہن و دل جسم سب جیسے مفلوج ہو کر رہ گئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی دنیا ہی لٹ گئی تھی، اس کے پاس جینے کی کوئی وجہ ہی نہیں رہی تھی، وہ خالی ہاتھ رہ گیا تھا، وجود جیسے بے جان ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تو جیسے اندھیرا چھا گیا تھا، وہ دھندلائی آنکھوں سے آگے کا راستہ دیکھ رہا تھا جو اسے صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے دماغ میں ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ ابریش کسی اور کی ہو چکی تھی، کتنا بڑا کھیل کھیلا تھا قسمت نے اس کے ساتھ۔ وہ خود بھی حیران تھا، اس کا سر درد سے پھٹنے لگ گیا تھا، آنکھیں سرخ انگارے کی طرح ہو چکی تھی، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ۔ اس کو اب یاد آیا کہ ابریش اس سے بات کیوں نہیں کرنا چاہتی تھی، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہوگا۔ اس کی سوچ سمجھ مفلوج ہو چکی تھی، وہ سر تھام کر بیٹھ گیا۔ بہت دیر وہ ایسے ہی بیٹھا رہا، بہت دیر کے بعد اس کا ذہن بیدار ہونا شروع ہوا تو اس کے دماغ میں ساری باتیں چلنے لگیں۔ اس کا دل اندر سے بہت زخمی ہو چکا تھا، پھر بھی وہ ضبط کی انتہاؤں کو چھو رہا تھا۔ کسی کو پایا ہی نہ ہو اور کھو دیا، اس بات کا درد کیا ہوتا ہے یہ کوئی سلسبیل سلطان سے پوچھتا، یہ صرف سلسبیل سلطان ہی جانتا تھا۔ اس نے ایک آخری امید کے طور پر اسے کال ملائی۔ ابریش ایک بار کہہ دو کہ تم اس گھٹیا انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، تمہارے لیے سب سے ٹکرا جاؤں گا، سب جھیل لوں گا۔ وہ کال پہ اسے پر امید انداز سے گمبھیر لہجے میں کہہ رہا تھا، اگر میرے لیے جھیل سکتے ہو سب کچھ تو یہ جدائی بھی قسمت کا لکھا سمجھ کے جھیل لو، ضروری نہیں ہر خواہش کی تکمیل اور محبت کا حصول ممکن ہو۔ میں کسی اور کی امانت تھی اور اب مجھے ہمیشہ کے لیے اسی کا ہو جانا ہے، اس سے محبت اور وفا کرنا میرا فرض ہوگا، مجھے میرے فرض سے گمراہ مت کرو، مجھے بھول جاؤ جیسے میں کبھی تھی ہی نہیں تمہاری زندگی میں۔ وہ پھر سے ہاتھوں میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ وہ اپنے بابا کی باتیں سن چکی تھی، ویسے بھی آج کے واقعے کے بعد بہت سہمی ہوئی پریشان تھی۔ ایسا مت کہو ابریش پلیز، مجھے جیتے جی مت مارو، کوئی نہیں مرتا کسی کے لیے، مشکل ضرور ہوتا ہے بھلا کے آگے بڑھنا، مگر ناممکن نہیں، تمہیں بھولنا ہوگا، مجھے ایک اچھی بیٹی اور بہن ہونے کا فرض نبھانا ہے، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو پلیز، مجھ سے دور ہو جاؤ،
نہیں تو میرا دل اب اور نہیں سہ پائے گا، پھٹ جائے گا۔ سلسبیل سلطان اس سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر وہ دشمن جاں اسے ٹھیس پہنچا کر اس کی قوت گویائی مفلوج کر چکی تھی۔ ایک آنسو سلسبیل سلطان کی آنکھ سے چھلکا ہی تھا، جسے اس نے ہاتھ کی پشت سے گال پہ گرنے سے پہلے ہی صاف کر لیا۔ ٹوٹ جانے کے باوجود خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے ایک گہرا سانس بھرا اور آنسو ضبط کرتے ہوئے گاڑی واپس گھر کے راستے پر ڈال دی۔ دل میں جہاں درد کی وجہ سے ٹیسیں اٹھ رہی تھی، وہیں دماغ سوچ سوچ کے مفلوج ہو چکا تھا۔ لال ہوتے ٹریفک سگنل پہ گاڑی روکی تو بے اختیار ہی نظریں سماعت سے ٹکراتی آواز کی تعاقب میں برابر میں رکی گاڑی پر گئی، جس میں آڈیو پلیئر میں چلتی حدیث قدسی کے الفاظ سیدھے اس کے دل میں اتر رہے تھے۔ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، بس اگر تو نے سپرد کر دیا خود کو اس کے جو میری چاہت ہے تو بخش دوں گا تجھ کو وہ بھی جو تیری چاہت ہے، اور اگر نافرمانی کی اس کی جو میری چاہت ہے تو تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، اور پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ وہ رات گئے گھر واپس آیا، سارے گھر کی لائٹس آف تھی، یعنی اس گھر میں موجود افراد بھی نیند کی آغوش میں جا چکے تھے۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا تھا، چند ہی ساعتوں میں کسی نے اس کے ولا کی لائٹس آن کر دی تو گھر روشنیوں میں نہا گیا۔ غم زندگی تیری راہ میں، شب آرزو تیری چاہ میں، جو اجڑ گیا وہ بسا نہیں، جو بچھڑ گیا وہ ملا نہیں۔ ملکہ سوئچ بورڈ کے قریب کھڑی تھی، اس نے بھی سلسبیل کے چہرے کی سنجیدگی دور سے ہی بھانپ لی تھی۔ آج صبح سے تم غائب ہو، کہاں پر تھے؟ نہ میری کال ریسیو کی تم نے۔ سہانا بھی سارا دن تمہارا انتظار کرتی رہی، تمہاری ایک دن کی دلہن ہے، کچھ اس کا ہی خیال کیا ہوتا۔ اسے بھی وقت نہیں دیا تم نے، اپنے مخصوص انداز میں کہتی۔ وہ چلتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ سلسبیل سلطان نے ایک دم چونک کر اس کی طرف دیکھا اور زخمی سا مسکرایا۔ جن کے دل کے موسم اجڑ چکے ہوں انہیں ارد گرد کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہاں ٹھیک کہا تم نے، لیکن ایسے کیسے چلے گا سلسبیل؟ میں بھی یہی چاہتی ہوں جلدی سے سب ختم ہو۔ ملکہ نے پہلے ہی تمہیں سمجھایا کہ وہ کیا چاہتی ہے اس سے۔ سیریس تو وہ پہلے ہی تھا، پر تب بات دل کی نہیں تھی، وہ ویسے ہی سیریس رہتا تھا کیونکہ سنجیدگی اس کی شخصیت کا خاصہ تھی، پر اب تو بات ہی اور تھی، اب چوٹ اس کے دل پہ لگی تھی۔ پتہ نہیں مجھے کون کیا چاہتا ہے، بس مجھے اتنا پتہ ہے کہ اب میری کوئی چاہت نہیں رہی، اس نے سنجیدگی سے کہا اور چلتے ہوئے کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا جو لان کی جانب کھلتی تھی۔ شاید یہی قسمت میں لکھا ہے کہ ہمیں بچے کے لیے یہ سب نہ چاہ کر بھی کرنا پڑے گا۔ وہ بھی اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ بچہ ہماری فیملی مکمل کر دے گا، پھر ہمارے پاس سب کچھ ہوگا، ہم پرسکون اور خوشحال زندگی گزاریں گے، بس تمہیں اس میں میرا ساتھ دینا ہوگا، اور مجھے پورا بھروسہ ہے تم اپنے وعدے سے مکرو گے نہیں، اس نے بہت ہی پختہ لہجے میں کہا۔ ملکہ نے کہہ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جس پر پتھروں کی سی سختی تھی اور ایک سرد پن سا طاری تھا۔ آرام کرو، اپنے کمرے میں سہانا انتظار کر رہی ہے، آج ہو سکے تو تھوڑا وقت دے دو پلیز میرے خاطر۔ سلسبیل سلطان نے اپنی بھوری آنکھوں سے ایک سرد تاثر دیا اور پھر غائب دماغی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ اس کے سوا فی الوقت اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ سلسبیل سلطان نے جیسے ہی اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا، گانے کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ آؤ حضور تم کو ستاروں میں لے چلوں، دل جھوم جائے ایسی بہاروں میں لے چلوں۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبلز اور ڈریسر پر پھولوں کی پتیاں موجود تھیں اور ان پر کینڈلز رکھی ہوئی تھیں، قالین پر بھی پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ اس نے سب سے پہلے تو جلدی سے ریموٹ ڈھونڈا اور اس ٹھنڈے موسم کے باوجود بھی کمرے کا اے سی آن کیا۔ سلسبیل سلطان نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ روم کے درمیان میں موجود بیڈ تھا جس پر سفید ریشمی بیڈ شیٹ بچھائی گئی تھی، جس پر وسط میں گلاب کی پتیوں سے ہارٹ بنا ہوا تھا۔ بیڈ کی ایک سائڈ ٹیبل رکھی تھی جہاں بڑا لیمپ رکھا تھا۔ وہ کمرے کا جائزہ لے رہا تھا کہ کسی نے عقب سے آ کر اس کے گرد اپنے نازک بازوؤں کا حصار بنایا۔ سلسبیل سلطان نے چونک کر گردن ترچھی کیے پیچھے دیکھا۔ تیز ہوا کے دوش پر سفید ریشمی پردے پھڑپڑا رہے تھے
اور کھڑکی میں سے جھانکتا ہوا سنہری چاند اپنی چاندنی بکھیر رہا تھا۔ روم کا ماحول خوابناک ہو گیا۔ فضا تازہ گلاب اور موتیے کی مسحور کن مہک سے جیسے معطر ہو گئی۔ وہ اس کے گرد بازو حمائل کیے اس کے چوڑے سینے سے لپٹ کر اپنے مخملی بدن کا لمس بخش رہی تھی۔ سلسبیل سلطان کے وجود میں برقی رو دوڑ گئی اس کی بے باکی سے۔ وہ اس کے پور پور سے پھوٹتی سنلی مہک میں گھلنے لگا تھا۔ اب ہٹو گی یا یوں ہی کھڑی چپکی رہو گی؟ وہ اپنے ازلی روڈ کاٹدار لہجے میں گویا ہوا۔ سوہانا جو چوکنا ہو کر اسے اپنی جانب مبذول کروانے کی تگودو میں مشغول تھی، اچانک اس کے الفاظ پر ٹھٹکی، پھر آنکھیں سکیڑیں۔ اس کے کسمسانے پر سوہانا سرخ پڑتی ایک دم بدک کر برقی جھٹکے سے اس سے دور ہٹ گئی، جبکہ ایک احساس اس کے رگوبے میں سرایت کرتا گیا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے اتنا قریب آنے کی؟ وہ جھٹکے سے اس کی سمت مڑا۔ سلسبیل سلطان کی نظریں بے ساختہ بھٹک کر اس کے خد و خال پر گئیں، جو اس بیہودہ لباس میں بالکل واضح ہو چکے تھے۔ اپنے کٹاؤ دار یاقوتی لبوں پر ڈیپ ریڈ لپسٹک لگائے، گھنی پلکوں کو مسکارے سے مزین کیے، بلش آن سے اپنے رخساروں کو اناری کیے، وہ فل ہتھیار لیس تھی۔ اس کی کھڑی ناک میں باریک سی چین والی نتلی تھی، جس کے 3 موتی لٹکتے ہوئے اس کے لبوں کو چھو رہے تھے۔ کانوں میں ایئر رنگز، کلائی میں نازک سا بریسلیٹ، پاؤں میں موتیوں والی پازیب پہنے، 16 سنگھار کیے اسے چونکا گئی تھی۔ ڈیپ ریڈ رنگ کی گھٹنوں سے تھوڑا نیچے آتی سلیو لیس ریشمی نائٹی میں ملبوس سلطان سلسبیل نگاہیں اس کے گھٹنوں سے نیچے پنڈلیوں میں سرک گئیں۔ اس نے بمشکل اس کے قیامت خیز سراپے سے نگاہیں ہٹائیں اور اس کے چہرے کو دیکھا۔ یہ اس قدر گھٹیا ڈریس وہ بھی اس لڑکی نے زیبتاً کیا، اور پھر اس کے سامنے کس درجہ ہٹ دھرمی سے آ گئی تھی۔ اسے جتنا شوق لگتا اتنا کم تھا۔ آج رات تمہیں کسی صورت معافی نہیں ملنے والی۔ مجھے میرا حق چاہیے سلسبیل، میں تم سے دور نہیں رہ سکتی۔ تمہارے قریب آنا میرے دل کا تقاضا ہے، تم مجھے خود کے قریب آنے سے روک نہیں سکتے۔ کل ہماری گولڈن نائٹ تھی جسے تم نے برباد کر دیا، مگر آج نہیں۔ وہ آگے بڑھ کے سلسبیل کا مضبوط ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے محبت سے چور انداز میں بولی۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سارے خوبصورت مرد دیکھے تھے، لیکن جیسی خوبصورتی کا مالک سلسبیل سلطان تھا، ویسی خوبصورتی اس کی نظروں سے آج تک نہیں گزری تھی۔ چوڑے جبڑے پر ہلکی داڑھی، خوبصورت بھرے بھرے ہونٹ اور بھوری پرکشش چمکتی ہوئی مسحور کن آنکھیں، وہ آنکھیں جو شاید کئی راز رکھتی تھی۔ کس حق کی بات کر رہی ہو؟ اپنی اوقات میں رہو۔ میں نہیں چاہتا شادی کی دوسری ہی رات تمہارا ویلکم میں تھپڑ سے کروں۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ آزاد کرواتا چیختے ہوئے لہجے میں بولا، مجھے اپنا لو سلسبیل پلیز۔ وہ اس کے گرد بازوؤں کی زنجیر بناتے ہوئے التجائیہ انداز میں بولی، دور رہو مجھ سے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ سلسبیل سلطان نے اس کے دونوں بازوؤں کا حصار توڑتے ہوئے اسے پیچھے کی جانب دھکا دینے کے انداز میں جھٹک کر برفیلے لہجے میں غرایا تھا۔ وہ اوندھے منہ فرش پر جا گری۔ اس کے بیک لیس نائٹی سے اس کی برہنہ دودیاں کمر واضح ہو رہی تھی، مگر سلسبیل سلطان نے نفرت آمیز انداز میں نظروں کا زاویہ بدل دیا۔ لیکن مجھے ہے تمہاری ضرورت، تمہارے قرب کی۔ وہ جارحانہ تیوروں سے تیزی سے اٹھ کے اس کی جانب آئی اور اس کی شرٹ کا کالر دبوچ کر جنونیت بھرے انداز میں بولی، وہ جو سیکسی لباس میں موجود اس کے حواس سلب کرنے کی تمام تر کوششوں میں مصروف تھی۔ سلسبیل سلطان نے ایک بھی غلط نگاہ نہیں ڈالی تھی، حق رکھتے ہوئے بھی۔ وہ تلملا اٹھی، نہ جانے کون سا میرا گناہ تمہاری صورت میرے سامنے آ گیا ہے کہ ایک بازارو عورت میرے نصیب میں لکھ دی گئی ہے، جو اپنے جلوے دکھا کر میرا قرب حاصل کرنا چاہتی ہے، لیکن جان لو یہ کبھی ممکن نہیں ہوگا۔ وہ اس کے ریشمی بالوں کو مٹھی میں دبوچ کر بلند آواز میں دھاڑا تھا۔ شکر تھا کہ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، جو ان کی آوازیں کمرے سے باہر نہیں جا سکتی تھیں۔ تم نے مجھے بازارو عورت کہا، اب تمہیں دکھاتی ہوں جب بازارو عورت اپنا حق لینے پر آئے تو کیا کیا کر گزرتی ہے۔ وہ اس کی گرفت میں جھٹپٹاتے ہوئے بولی، تم نے مجھے چیلنج کیا ہے نا، اب دیکھو اپنا حق لوں گی نہیں بلکہ چھین لوں گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے چیلنجنگ انداز میں بولی اور اپنی ایڑیوں کو ذرا سا اوپر اٹھاتے ہوئے اس کی تراشیدہ مونچھوں تلے انابی ہونٹوں کو سختی سے اپنے لبوں میں لے گئی۔ ایک ہاتھ اس کی گردن میں
اور دوسرا اس کے سر کے پیچھے ڈالے اپنے نرم و ملائم ہونٹوں سے اس کے ہونٹوں کو جکڑے شدتیں لٹا رہی تھی۔ سلسبیل سلطان تو ساخت رہ گیا تھا اس کی حد درجہ بے باکی پر۔ اس نے عورت کا ایسا روپ پہلی بار دیکھا تھا۔ ملکہ بے شک بولڈ تھی مگر ایسی نہیں، اور ابریش ان دونوں سے مختلف، سادہ طبیعت اور مشرقی لڑکیوں کی طرح شرمانے والی۔ وہ چند ثانے تو اپنی جگہ منجمد رہا مگر اس کے شدت بھرے عمل نے جلد ہی اسے ہوش و حواس میں لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے سوہانہ کو خود سے پیچھے کرنے کے بجائے اس کے ہونٹوں کو اتنی زور سے کاٹ دیا کہ خون کی بوند سوہانہ کے منہ میں گھلی تھی۔ وہ درد کی شدت سے خود کو چھڑوانے لگی مگر اس بار سلسبیل سلطان چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ مسلسل گردن نفی میں ہلا کر اسے منع کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس بار سلسبیل سلطان اپنے آپے سے باہر ہو چکا تھا۔ وہ اسے تیش دلا چکی تھی۔ وہ جو پہلے ہی بھرا بیٹھا تھا اس پر اپنا غم و غصہ نکالنے لگا۔ سلسبیل سلطان اس بار اسے اس کے انداز میں سزا دے رہا تھا۔ اس کے جھٹپٹاہٹ میں اضافہ ہوتے دیکھ کر سلسبیل سلطان نے اسے خود سے پیچھے دھکیلا اور خون آشام نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ آئندہ بنا میری مرضی کے میرے قریب آنے کی کوشش کی تو بہت برا پیش آؤں گا۔ یہ ابھی ڈیمو تھا، پوری فلم دکھائی تو تمہاری روح بھی کانپ جائے گی۔ اس کی سر دھاڑ سے سوہانہ کا نازک وجود جھنجھنا اٹھا مگر وہ بھی اپنی ضد کی پکی تھی، پیچھے ہٹنے کو کسی صورت تیار نہیں تھی۔ آج وہ اپنا مقصد حاصل کر کے رہنے والی تھی، پھر چاہے اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ سلسبیل سلطان کے ہاتھوں وہ کسی طور پر بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ اپنے لبوں پہ ابھری ہوئی خون کی بوندوں کو ہتھیلی کی پشت سے رگڑ کر صاف کرنے لگی۔ یہ مت بھولو کہ شوہر ہو تم میرے، مجھ سے نکاح کیا ہے۔ جس طرح تم مجھ پہ حق رکھتے ہو ویسے میں بھی جہاں چاہوں وہاں تمہیں چھونے کا حق رکھتی ہوں۔ تمہیں اتنی آسانی سے اپنی حقوق معاف نہیں کروں گی۔ مجھے میرا حق چاہیے اور ابھی چاہیے۔ وہ بھری ہوئی جھپٹ پڑی اور اس کے بازوؤں کو جھنجھوڑتے ہوئے تڑک کر بولی، میرا ضبط مت آزماؤ سوہانہ، سہ نہیں پاؤ گی۔ وہ پلٹ کر جاتا اس سے پہلے ہی سوہانہ نے اسے بستر کی جانب دھکا دیا۔ اسے امید نہیں تھی سوہانہ کے اس عمل کی۔ اس نے جو کچھ دیر پہلے اپنے شوز اتارے تھے انہی کے راستے میں آنے کی وجہ سے اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکا اور ڈس بیلنس ہو کر بیڈ پر گرا تھا۔ سوہانہ نے موقع کا فائدہ اٹھایا، میرے قریب آنا برا لگ رہا ہے تمہیں؟ تم جیسی گھٹیا عورت میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ وہ دانت پیس کے تلملاتے ہوئے بولا، اور دیکھو گے بھی نہیں، کیونکہ سوہانہ جیسا ون اینڈ اونلی پیس صدیوں میں ایک ہی بار آتا ہے۔ وہ آنکھ ونک کیے مسکراتے ہوئے بولی، سوہانہ ابھی بھی وقت ہے، باز آ جاؤ۔ وہ ابھی بھی نرمی برت رہا تھا، تم بچے تو نہیں ہو جو تمہیں سمجھاؤں میاں بیوی کے رشتے کے تقاضے۔ وہ اس کی پیشانی سے انگلی گھما کر اس کی ناک پھر لبوں تک لائی، لگتا ہے میرے ہاتھوں ضائع ہونا چاہتی ہو۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا اور اب کی بار اسے دور رکھنے کے لیے اس کی نازک سراہی دار گردن کو اپنی مٹھی میں جکڑ کر گھرایا تھا۔ تمہارا یہ ایٹیٹیوڈ مار ڈالے گا، جسٹ شٹ اپ اینڈ بیہیو یور سیلف۔ وہ اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے دھاڑا تھا، آج تم مجھے اپنا لو ورنہ میری موت کے ذمہ دار بن جاؤ۔ وہ سائڈ ٹیبل پر پڑا شیشے کا واس اٹھا کر ٹیبل سے مارتے ہوئے اسے آدھا کر چکی تھی۔ اس کی نوکدار کرچیاں واضح ہو رہی تھی جسے وہ اپنے بازو کے اوپر رکھ چکی تھی، یقیناً نس کاٹنے کے لیے۔ پھر دینا جواب خدا کو، نہ تو تم نے شوہر ہونے کا فرض نبھایا اور ایک جاندار کی موت کے ذمہ دار بھی ہوگے۔ سوہانہ سلسبیل سلطان بھوکلا کر رہ گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل حلق میں آ گیا۔ چند قدموں کے فاصلے پر وہ تن کر کھڑی دھمکی آمیز انداز میں بول رہی تھی، سوہانہ بس۔ سلسبیل سلطان غرا اٹھا تھا اس کے عمل پہ، ہاں یا نہ، جلدی بولو، اگر نہ کہا تو میں خود کو مار ڈالوں گی۔ سلسبیل سلطان کو اپنی سمت بڑھتے دیکھ کر وہ ایک دم واس کا نوکیلا سرا اپنی شیرک پہ رکھ گئی تھی۔ سوہانہ کیوں کر رہی ہو یہ سب کچھ؟ کیوں خود پہ ظلم کر رہی ہو؟ ٹھیک ہے، مجھے مل گیا نا تمہارا جواب۔ وہ تڑپ کر جیسے ہی گھٹنوں کے بل گرنے لگی، سلسبیل سلطان نے قدم واپسی کے لیے دروازے کی جانب بڑھائے۔ سوہانہ نے معاملہ ہاتھ سے نکلتے ہوئے دیکھ کر آخری حربہ آزمایا، لگتا نہیں تم مرد ہو جو یوں کھلے عام کسی حسین لڑکی کی دعوت پہ بھی کترا رہے ہو۔
اس نے کھلے عام اس کی مردانگی پر چوٹ کی تھی جو سلسبیل سلطان کے اندر سوئے ہوئے شیر کو جھنجھوڑ کر رکھ گئی تھی۔ اس کے بڑھتے ہوئے قدم وہیں تھم گئے تھے۔ وہ پلٹ کر شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے جارحانہ تیوروں سے اس کی جانب آیا۔ میری مردانگی کو چیلنج کیا ہے نا، تو پچھتانے کے لیے تیار ہو جاؤ، اب دکھاؤں گا تمہیں اپنی مردانگی۔ وہ جھٹکا دے کر اسے بستر پر گراتے ہوئے برفیلے لہجے میں غرایا۔ میرے اندر کے حیوان کو جگا کر خود کو پچھتانے پر مجبور کر دیا ہے تم نے۔ اس کے بالوں کو مٹھی میں دبوچ کر چہرہ اپنے سمت کھینچتے ہوئے بالکل مقابل اور نزدیک کرتے سرسراتی ہوئی آواز میں اس پر پھنکارا۔ سہانہ کے نازک بدن میں خوف کے باعث سنسنی سی دوڑ گئی۔ دیکھو سلسبیل، میری بیوی کو میری مردانگی دیکھنی تھی نا، تو اب آواز بالکل نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول پاتی اس کے ہونٹوں پر اس کی انگلی آ گئی۔ چھوڑ دو مجھے باسٹرڈ۔ سلسبیل نے اس کے منہ سے گالی سن کر جھٹکے سے اس کا رخ دوسری سمت گھمایا۔ اگر ہے غیرت تو ابھی دو مجھے طلاق، گھٹیا انسان، وہ اس کے منہ پر چیخی۔ دے دوں گا، یہ شوق بھی پورا کر دوں گا جو چیلنج کا کھیل شروع کیا تھا۔ اس کا اختتام اتنا جلدی کیوں؟ کھیل تم نے شروع کیا ہے۔ میں انصاف پسند شخص ہوں، کسی کا حق نہیں مارتا۔ اب وصول کرو حق، ڈر کیوں رہی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا۔ سہانہ نے سرخ بھیگی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے وحشیانہ انداز پر اس کے تن بدن میں سرسراہٹ پھیلی تھی۔